تاریخ اسلامی کے حالات و واقعات اور شخصیات کے بارے میں مفید اور معلوماتی پروگرام سنیے۔ اسلامی انسائکلوپیڈیا، تحریر سید قاسم محمود، پروڈیوسر عرفان بھٹی۔ آمدی علی بن ابی علی بن محمد القلبی سیف الدین العمدی، عراق کا عالم دین اور فلسفی، عراقی شہر آمد میں پیدا ہوا۔ پہلے حنبلی مسلک سے تعلق رکھتا تھا، بعد ازاں امام شافعی کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گیا۔ فلسفے اور علوم عقلیہ کے ذریعے سلسلہ تحقیق و تعلیم جاری رکھا۔ قاہرہ میں ایک مدرسے میں رہا جو کہ امام شافعی کے مدرسے سے متصل ہے۔ سن 1195 میں وہی ایک مدرسے جامع الظافری میں صدر معلم ہو گیا۔ علوم عقلیہ اور فلسفے کا اس قدر مداح تھا کہ دیگر علماء نے اس کے خلاف فتویٰ کفر دے دیا۔ چنانچہ وہ حمات چلا گیا، جہاں سن 1218 میں ایوبی سلطان الملک المنصور کی ملازمت اختیار کر لی۔ سن 1222 میں المنصور کے بعد شرف الدین عیسیٰ نے اسے دمشق بلا کر مدرسۃ العزیزی کا صدر بنا دیا، مگر بعد ازاں سن 1232 عیسوی میں اپنے سابقہ الزام کے پیش نظر معزول کر دیا گیا اور وہیں پہ وفات پائی۔ ابن ابی عصیبہ اسی کا شاگرد تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ آمدی اپنے زمانے کا ذہین انسان تھا۔ ابن خلقان بھی اس کا معترف ہے۔ آمدی نے کوئی 20 تصانیف چھوڑیں۔ اصول دین پر اس نے ایک مشہور کتاب احکام الحکام لکھی کہ جو شرف الدین کے نام سے معنون کی گئی۔ دیگر کئی کتابیں مخطوطوں کی شکل میں ملتی ہیں۔ عامر بحکام اللہ، ابو علی منصور بن ابو القاسم مستعلی، شمالی افریقہ اور مصر کی فاطمیہ خلافت کا 10واں خلیفہ۔ باپ کی وفات کے بعد صرف 5 برس کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ اسی سال صلیبیوں نے مکہ فتح کر لیا تھا اور پھر طرابلس، شام، رہا، انطاکیہ اور بیت المقدس کی ریاستیں بھی ان کے قبضے میں چلی گئیں۔ بیت المقدس پر قبضے کے بعد وہاں عیسائیوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ اس سے عیسائیوں کی قوت میں اضافہ ہو گیا۔ چنانچہ عامر بحکام اللہ کو عیسائیوں کے خلاف مارکہ آرائی کرنا پڑی، لیکن اسے شکست ہوئی اور شام کے ساحل تک کا بہت سا علاقہ عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ اس وقت عامر کا وزیر سلطنت افضل بن جلال تھا۔ وہ مستعلی کے وقت سے مختار حکومت تھا۔ اس کے باپ نے علوی حکومت کو مضبوط کیا تھا۔ خود افضل نے صلیبیوں سے جنگ کر کے انہیں مزید آگے بڑھنے سے روکا، ورنہ وہ مصر پر بھی قابض ہو جاتے۔ مگر عامر عیاش اور محسن کش شخص تھا جس نے اپنے بھائی کو قتل کروا دیا۔ خدام قصر کے کہنے سننے پر اپنے مربی و محسن کو بھی سن 1121 میں قتل کرا دیا اور خود اس کے مال و اسباب پر قبضہ کر لیا۔ بعد ازاں جلال السلام کو اپنا وزیر مقرر کیا اور اس کے بعد اسے بھی قتل کر دیا، تاہم خود بھی نہ بچ سکا۔ اس کی عیاشی عوام کے دلوں میں کھٹکنے لگی۔ اسی کے دور میں فاطمی خاندان میں خانہ جنگی شروع ہوئی اور نظاری مخالفین نے اسے قتل کر دیا۔ چونکہ اس کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی، لہٰذا اس کا چچا زاد بھائی عبد المجید تخت نشین ہوا۔ آمریت وہ طرز حکومت کے جس میں حکمران مطلق العنان اور مختار کل بن کر حکومت کرتا ہے اور کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتا۔ دنیا کے پہلے آمر رومی جرنیل تھے کہ جنہوں نے طاقت کے بل بوتے پر اقتدار حاصل کیا۔ جب عرب اسلام کی برکت سے طاقتور ہوئے تو انہوں نے آس پاس کی آمرانہ سلطنتوں ہی کو شکست فاش دی تاکہ وہاں اللہ تعالی اور جمہور یعنی کہ عوام کی حکومت قائم کر سکیں۔ اسلام آمریت کا شدید مخالف ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں۔ پھر ایک مسلم حکمران زور زبردستی سے اپنے احکام اور نظریے عوام پر کیسے ٹھونس سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی مسلمان طاقت کے ذریعے اقتدار سنبھال سکتا ہے۔ خلفائے راشدین کی سنہری مثال ہمارے سامنے ہے۔
ان کے دور میں تمام اہم فیصلے مجلس شورا سے مشورے کے بعد انجام پاتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ان مسلمانوں کا ہر کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے، سورۃ الشورى۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاملات میں لوگوں سے مشورہ کر لیا کریں، سورۃ العمران۔ ان آیات قرآنی سے واضح ہے کہ اسلام میں حکومت اللہ تعالیٰ اور پھر جمہور کے ہاتھ میں ہے۔ حکمران محض اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہے اور اس کا فرض ہے کہ وہ ہر معاملے میں مجلس شورا سے مشورہ کرے۔ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ جو بڑی پرہیزگار اور خدا پرست تھیں۔ عرب کے قبیلے قریش معزز ترین سے تعلق رکھتی تھی۔ والد وہب بن عبد مناف بن کلاب اور والدہ برہ بنت عبد العزیٰ بن کلاب تھیں۔ سن 569 عیسوی میں حضرت عبد المطلب کے پیارے بیٹے عبداللہ سے نکاح ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر 15-16 سال کی تھی۔ نکاح کے تھوڑے عرصے بعد حضرت عبداللہ تجارت کے لیے شام کو روانہ ہوئے۔ جب وہاں پہنچے تو بیمار ہو گئے اور بیماری کی حالت میں واپس آ رہے تھے کہ یثرب سے گزرتے ہوئے والد کے ننہال میں ٹھہر گئے اور وہیں وفات پائی۔ سن 12 ربیع الاول 1 عام الفیل سن 570 عیسوی کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آمنہ کو ایک بیٹا عطا کیا۔ حضرت عبد المطلب اپنے پوتے کی خوشی میں قربانی کے لیے اونٹ ذبح کیے اور سارے عرب میں غریبوں کو کھانا کھلایا۔ اس موقع پر تمام قبائل کے بڑے بڑے سرداروں نے بھی بچے کو دیکھا اور حضرت عبد المطلب کو مبارکباد دی۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے بچے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا، جس کا مطلب ہے بہت تعریف کیا گیا۔ حضور کی ولادت کے وقت عرب میں یہ رواج تھا کہ پیدائش کے بعد شرفاء اپنے دودھ پیتے بچے کو اچھی تربیت اور پرورش کے لیے صحرا یا دیہات میں داعیہ کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ بچے باہر کی کھلی اور صحت بخش اور تازہ ہوا میں پرورش پا سکیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 6 ماہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قبیلہ بنی سعد کی ایک خاتون حضرت مائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سپرد کر دیا گیا۔ بعد ازاں حضرت مائی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکے آمنہ کے پاس لے آئیں، مگر شہر میں وبا پھیلی ہوئی تھی، اس لیے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے نور نظر اور لخت جگر کو دوبارہ حضرت مائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سپرد کر دیا تاکہ چند دن اور شہر سے باہر کھلی اور صاف ہوا میں پرورش پا سکیں۔ تقریباً 6 سال بعد مائی حلیمہ آپ کو مکہ مکرمہ میں واپس لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے توانا اور تندرست تھے۔ آپ کو صحت مند دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ بہت خوش ہوئیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ہمراہ رہنے لگے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے پیارے بیٹے کا بڑا خیال تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 6 برس تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر یثرب یعنی مدینہ میں گئیں۔ حضرت عبداللہ کے انتقال کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہر سال ان کی قبر کی زیارت کو مدینہ تشریف لے جاتی تھیں۔ مدینہ میں 1 ماہ کے قیام کے بعد جب واپس تشریف لا رہی تھیں تو مدینہ اور مکہ کے درمیان مقام ابوا پر وفات پائی اور وہیں پہ دفن ہوئی۔ آمنہ رملیہ عراق کی محدثہ اور صوفیہ بغداد کے قریب مقام رملیہ میں پیدا ہوئیں۔ مکہ مکرمہ میں امام مالک سے علم حدیث میں اکتساب فیض حاصل کیا۔ بعد ازاں وطن واپس آ کر اپنا حلقہ درس قائم کر لیا۔ امام حنبل رحمہ اللہ اور حضرت بشر حافی آپ کی صلاحیتوں کے معترف تھے۔ حافظ ابن عبد البر کے مطابق آپ سے
100 अहादीस मरवी हैं। आमूस अहदनामा कदीम का एक पैगंबर। वो मजहबी किताब भी आमूस कहलाती है कि जिसमें वो बातें दर्ज हैं जो आमूस पैगंबर ने कही थीं। किताब आमूस या आमूस का आगाज इस तरह से होता है, तफाओ के चरवाहों में से आमूस का कलाम जो उस पर शाह यहूदा अजियाह और शाह इसराइल पर बयाम बिन युआस के अय्याम में इसराइल की बाबत भोंचाल से 2 साल पहले रूबा में नाजिल हुआ। शाह अजियाह अजरियाह के नाम से भी मशहूर है। उसका दौरे हुकूमत तकरीबन 783 कबले मसीह से 742 कबले मसीह तक बताया जाता है। शाह परभाम का दौरे हुकूमत तकरीबन 786 कबले मसीह से 745 कबले मसीह तक है। आम तौर पर यह तस्लीम कर लिया गया है कि आमूस ने बहैसियत पैगंबर उन बादशाहों के दौर में अपने फराइज अदा किए। उसके कलाम से साबित है कि आमूस कुछ अरसे के लिए इजराइल यानी शुमाली हुकूमत में भी काम करता रहा। उसका साबिका मस्कन तेकूदा में भी रहा जो बैतुल लहम के करीब वाक़े है और यहूदा की हुकूमत में था। आमूस के बारे में खुद उसके अपने कलाम से ये पता चलता है कि वो चरवाहा था, मगर ये तयशुदा हकीकत है कि वो कोई आम और मामूली इंसान नहीं था। आमूस का कलाम यरूशलेम के उन हलकों में महफूज रहा जो हैकलों और मंदिरों से मुताल्लिक है। यूं उसका कलाम अहदनामा अतीक में शामिल कर लिया गया। उसने जो पेशगोइयां की वो ना तो उसने कलम बंद की थीं और ना ही उस दौर में लिखी गईं जब वो उसके मुंह से निकली थीं। ताहम बाद में उसके कलाम को कलम बंद कर लिया गया और यूं ये कलाम अहदनामा कदीम का एक अहम और मुस्तकिल दौर बन गया। किताब आमूस उन 12 किताबों में से एक है कि जो अहदनामा कदीम का हिस्सा है। उनको 12 छोटे पैगंबरों से मंसूब किया जाता है। उसकी असल ज़बान इब्रानी है। कुल 9 बाब हैं जो शायरी में लिखे गए, ताहम उसका तारफी इब्तदाइया नसर में है। किताब आमूस में पेश गोइयां ज्यादातर इसराइल की तबाही, रोज़े क़यामत, नोहों के दिन, तारीकी के अय्याम और तबाही के बारे में है। किताब आमूस में खुदा का जो तसव्वुर मिलता है वो महदूद नहीं बल्कि उसमें आलमगीर तासुर पाया जाता है। मजहबियात और बिलखुसूस अहदनामा कदीम में यह तसव्वुर बड़ी अहमियत रखता है। आमूस का हवाला बाइबल और इंजील में, सलातीन, तवारीख, यसियाह और लूका की इंजील में भी मिलता है। तारीख़ इस्लामी के हालात वाक़यात और शख्सियात के बारे में मालूमाती प्रोग्राम आप समाअत फरमा रहे थे। इस्लामी इंसाइक्लोपीडिया, तहरीर सैयद कासिम महमूद, रिकॉर्डिंग इंजीनियर्स वाजिद महमूद, शाहिद वकार, आवाज़ और प्रोड्यूसर इरफान भट्टी। पेशकश रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया साइंसेज, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी।